جناب مصنف کتاب محمد طارق صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی کتاب کے بارے میں کچھ اظہار خیال کریں. ناظرین کو محمد طارق کا سلام. خاص طور پر میرے تعین معزز فرد اللہ بابر صاحب, ظفر اللہ صاحب, آصف خان صاحب, اصغر شاہ صاحب اور حسن عدیل صاحب, تھینک یو ویری مچ کمنگ ہیئر, اور ہمارے زنگال ابان صاحب. اچھا جی, کتاب تو پر جو کیا میں اپنے اظہار کروں, کتاب کا جو میں نے اظہار کیا وہ میں نے لکھ دیا. اہم چیز ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. اچھا, میرا جو زیادہ فوکس رہا ہے نا, کیونکہ یہاں پر سوالات کیے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ, وہ میرا مطلب اس طرح کا مضمون ہے. میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسرا اسٹیپ ہے. پہلے جو ہے ہم نے اپنے گھر کو, اپنے ہاؤس کا آرڈر کرنا. جب تک وہ ہم ہاؤس اپنا آرڈر نہیں کریں گے, آپ کسی دوسرے سے مقابلہ آسانی سے مطلب اتنا آسانی سے نہیں کر سکیں گے. اس لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مداخلت, انٹرفیئرنس. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا سیاستدان بھی اب آئین سے مطلب اس کو نہیں کرتے, اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے, کیا وہ بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرتے, کیا وہ مداخلت نہیں کرتے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان میں ابھی الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد ساری جو ہے گورنمنٹ حکومتیں آن پلیس ہو گئی سینٹر میں. اب آپ دیکھیں کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ہے. لیکن اگر پاکستان کے پولیٹیکل جو کلچر ہے, یا پاکستان کے جو سیاسی پارٹیوں کے چیئرمین ہیں, وہ کیسے صوبائی اسمبلی کے سی ایم کو نامنیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مداخلت نہیں آتی؟ وہ جو اس اسمبلی کے اس پارٹی کے ممبران ہیں, کیا وہ یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے؟ یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں پاکستان کی سیاست میں کہ پولیٹیکل پارٹیوں میں ورکرز یا کارکنوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی, بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کسی سیاسی پارٹی کا کنسٹیٹیوشن کیا ہے, اس میں لکھا کیا ہے, اس میں اختیارات کس کے پاس ہیں, کس نے کون سے فیصلے کرنے ہیں. اور ہمارے سیاسی کارکن کا المیہ کیا ہے, اس بیچارے کو اتنا معلوم نہیں کہ پارٹی کہتے کہ کس کو, کیا پارٹی ایک کمپنی ہے, کیا پارٹی ایک این جی او ہے, کہ کیا پارٹی جو ہے وہ سب عوام کی ہے جو اس پارٹی کے ممبر بنے. جب میں اور آپ کسی پارٹی کے ممبر بن گئے تو پھر ہم سب کو حق ہونا چاہیے اس کے فیصلوں میں شرکت بننے کا. وہ ہم نے کیا نہیں, نہ وہ ہمارے پاس ہم نے وہ میکنزم بنا سکے. کیونکہ جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کی تین جو بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ نارمل ووٹر. ووٹر کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس نے ووٹ والے دن آ کے ووٹ ڈالنا. اس کے بعد پارٹی کا دوسرا ہوتا ہے سپورٹر, جس نے تھوڑی سی اکنامیکلی سپورٹ کر دی, ساتھ ہی چلو جی ووٹ دے دیا. اس کے بعد آتا ہے ورکر, جو سیاسی کارکن ہے, جس نے پارٹی کی ممبرشپ لینی ہے, جس نے پارٹی کے لیے کام کرنا اور پارٹی کے عہدیدار تک پہنچنا ہے. لیکن ہماری پارٹیوں میں وہ چیز ہی نہیں ہے. اب کوئی بھی پاکستان کی پارٹی بتا دیں, یعنی کہ میں تو حیران رہ جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے, بندہ اسلام آباد پر بیٹھا ہوا ہے, میں جیلم کا ہوں, میرے جیلم کی پارٹی کا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے بندہ کہ بھائی تم نے صدر بننا ہے, تم نے سیکرٹری بننا ہے, تم نے بنا بننا ہے. اور ساتھ ہی ہمارے جو سیاسی جماعت ہیں بات کریں گے جی جمہوریت جو ہے وہ ویسٹ میں اس طرح, لیکن ویسٹ کی تاریخ پہ جو دیکھیں نا کہ انہوں نے کیسے پولیٹیکل پارٹیوں کو کے اندر عام ورکر کو امپاور کیا, اور عام ورکر کے امپاورمنٹ کے حساب سے انہوں نے فیصلے کیے, جس کی وجہ سے معاشرے ملک ترقی کر رہے ہیں. اس پہ ایک میرا مضمون ہے اس کتاب میں وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ ایک مضمون ہے
ناروے کی پولیٹیکل پارٹی ہے سوشل کرسچن فولکر پارٹی، اس کے کرسچن کی پارٹی، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت اور ترقی ساتھ ساتھ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے درمیان جب بھی کسی قسم کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ دفعہ ناروے پوائنٹ سکورنگ میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ یہ تقابلی جائزہ چاہے ملکوں کے درمیان تعلیمی نظام کے بارے میں ہو، صحت کی سہولت کے بارے میں ہو، ہر شہری کے لیے برابری کے قوانین کی بات ہو، انسانی حقوق کی بات ہو، معاشی استحکام ہو، معاشی مساوات ہو، ملکی ذخائر کی آمدن کی تقسیم ہو، ناروے کا شمارتی انڈیکس عام طور پر پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ حالانکہ کہ اب یہ سوچنے والی بات ہے، حالانکہ کہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی ناروے سے کم ہے، کئی ممالک ایسے ہیں جن کے صرف تیل گیس کے ذخائر ناروے کے تیل گیس کے ذخائر سے دگنے ہیں، لیکن ان ممالک کی 70% آبادی سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور زندگی کی بنیادی سہولیات سے یکسر محروم ہے، جبکہ ناروے کا ہر شہر، ہر گاؤں زندگی کی ہر سہولت حاصل کیے ہوئے ہے۔ اب قائرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس پر دنیا کے بڑے بڑے معیشتدان، سیاست و عمرانیت کے محققین متفق ہیں کہ ناروے میں ایک ایسا جمہوری گورننگ سسٹم ہے جس میں نچلی سطح سے لے کر اوپر قومی اسمبلی تک ہر شہری اجتماعی فیصلہ سازی میں شریک رہتا ہے۔ حکومتی اور معاشرتی نظام بھی اس دلچسپ طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ ہم شہری بھی اجتماعی معاملات میں خود متحرک رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی تجاویز مشاورت سے قومی اجتماعی معاملات کو بہتر کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو سارے کنسیپٹ کو سمجھ آ جائے گی۔ عام لوگوں کی اجتماعی فیصلہ سازی میں بھرپور شرکت کی جھلک آپ آج کل نارویجن سیاسی جماعت کرسچن پیپلز پارٹی کی اندرون خانہ جاری نظریاتی، انتظامی، معاشی، سیاسی امور پر منقسم بحث کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ترقی یافتہ ملک کی ایک سیاسی جماعت اپنے ممبران کو کھلا بات کرنے، فیصلہ کرنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ اس ممبران ایک کھلی تعمیری بحث کے بعد پارٹی کی مستقبل کی سیاسی نظریات کی صحیح سمت متعین کر سکیں۔ کرسچن پیپلز پارٹی کنزرویٹو ناروے اتحاد کی موجودہ مخلوط حکومت میں ایک اہم اتحادی ہے۔ اگر کرسچن پارٹی کے 8 قومی اسمبلی کے ممبران آج کنزرویٹو اتحاد کی حمایت ختم کر دیں تو آج ہی اتحاد کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ نارویجن کرسچن پیپل پارٹی کے اندرون خانہ جاری نظریاتی تقسیم کی بات اس وقت شروع ہوئی جب منتخب پارٹی لیڈر، ہمارے ہاں تو پارٹی لیڈر پتہ نہیں کس طرح بن جاتی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ مطلب وہاں پر تو ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے الیکشن ہوتے ہیں، باقاعدہ جنرل کو پھر وہاں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ جب منتخب پارٹی لیڈر ممبران قومی اسمبلی خنوت، یعنی بندے کا نام ہے آرال ہرائجن نے چند ہفتے پہلے ایک پارٹی اجلاس میں اس نقطے کو اٹھایا کہ اب کرسچن پیپل پارٹی کو بائیں بازو کے اتحاد کے سوشل ڈیموکریٹ کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ سوشل ڈیموکریٹ اتحاد کرسچن پارٹی کے معاشی اور سیاسی نظریات کے زیادہ قریب ہے۔ اس اتحاد میں شامل ہونے سے ہماری پارٹی کے منشور پر زیادہ عمل درآمد ہوگا، جبکہ موجودہ کنزرویٹو اتحاد میں شریک رہنے سے ہمیں ہر وقت نارویجن دائیں بازو کی انتہا پسند FRP سے مختلف ایشوز پر سخت اختلاف رہتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات ہمیں حکومتی اتحاد کو برقرار رکھنے میں اپنے بنیادی پارٹی نظریات پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ کرسچن پارٹی بائیں بازو کی سوشل ڈیموکریٹ اتحاد سے ملے۔ کرسچن پارٹی لیڈر کی اس نئے نقطے پر پارٹی کے اندر زبردست بحث شروع ہوگی، جو کہ ہماری پارٹی میں نہیں ہوتی، جو لیڈر صاحب نے کہا وہ کام کریں گے، جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر 3 مختلف قسم کے گروپس عام پبلک میں، نیشنل میڈیا پر، پارٹی فورم پر دائیں بازو یا بائیں بازو اتحاد کرنے کے لیے کھل کر دلائل دے رہے ہیں۔ کرسچن پارٹی کے اندر اس تقسیم پارٹی لیڈر کی ننائی تجاویز کی سرعام مخالفت پر کسی بھی پارٹی کارکن کو پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے
کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ہی کسی پارٹی کارکن کے جمہوری حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ پارٹی لیڈرشپ سے عام کارکن تک سب متفق ہیں کہ ہر رکن کو پارٹی کے اندر کسی بھی قسم کا سیاسی انتظامی موقف رکھنے کی مکمل اجازت ہے، جبکہ پارٹی کی سمت کا تعین پارٹی کے نیشنل لیول پر ہونے والی پارٹی اجلاس میں بذریعہ ووٹ کیا جائے گا۔ اس لیے کرسچن پیپلز پارٹی میں پارٹی لیڈر کا یہ اہم نقطہ ہے، اس لیے کرسچن پیپلز پارٹی میں پارٹی لیڈر کا سیاسی بیانیہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ پارٹی کے اجلاس میں ممبران کی متفقہ رائے سے کیے ہوئے فیصلے کی پارٹی کی سیاسی انتظامی سمت متعین کرے گی۔ اس سارے پروسیس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اجتماعی فیصلہ سازی، اجتماعی دانش کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف قومی معاملات میں صرف مخصوص طبقے کے بیانیوں فیصلے، جمہوری لیڈروں کے امرانہ فیصلے ملکوں ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کتاب کا جو اہم چیز یہی چیز تھی کہ کسی طریقے سے عام جو ورکر ہے، عام سیاسی کارکن ہے، اس کو اتنی سمجھ شعور آ جائے کہ وہ پارٹیوں کے اندر اپنی حقوق لے سکے، تاکہ غریب کا بچہ بھی اس جگہ آ جائے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میں جو مقصد ہے تو وہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ پاکستان میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بڑے بڑے نظریات پر جو ہوتے ہیں بنیادی چیزیں اس پر بہت ہی کم کام ہوا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اصل شاہ سے بیٹھے ہیں، ناروے کا جو موجود تھا فلاحی ریاست کا، اس کا نام تھا آئنر گیراسن۔ وہ 9 سال اسکول گیا ہوا تھا اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کام کرتا تھا۔ اس نے صرف ایک کتاب لکھی ہے، صرف ایک کتاب، اس کا نام ہے ریپرزینٹیٹو، انگلش میں نمائندہ۔ اس میں پتہ کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے میٹنگ کیسے کرنی ہے، میٹنگ کا ایجنڈا کیسے بنانا ہے، آپ نے بجٹ کیسے بنانا ہے، آپ نے پارٹی کی ممبر سازی کیسے کرنی ہے، آپ نے جو ہے ٹکٹ ہولڈر کا فیصلہ کس نے کرنا ہے۔ مطلب جو بنیاد اس نے کوئی بڑی بات نہیں لکھی۔ آپ ہمارے مطلب اس میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہوں گی، لیکن جو ڈیلی کی چیزیں ہیں روزانہ کی، جس سے عام بندے کی یا عام سیاسی کارکن کی حالت بدل سکے، اس پر بہت کم کام ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کتاب لکھی ہے کہ اس پر ڈبیٹ ہو، لوگ اس پر سوچیں، بات کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اپنی پارٹیوں اور اپنی کسی بھی آرگنائزیشن میں۔ تھینک یو ویری مچ۔